ناول محبت کے رنگ، جس کے رائٹر ہیں انا الیاس، یہ اس کی پارٹ 3 ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ خود کو کمپوز کر کے باہر آئی تو سیدھی نظر شہیر اور رباب کے مسکراتے چہروں پر پڑی، جو اسٹیج کے پاس کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ روحا کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی میں اس نے شہیر کو گنوا دیا ہے۔ اپنے آنسو روکتی وہ پاس پڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئی۔ اس کی طبیعت کے باعث کسی نے اسے ڈھولکی اور باقی چیزوں میں انوالو نہیں کیا۔ اس نے خود بھی سہولت سے سب سے معذرت کر لی۔ ابھی بھی اس کی نظریں ان دونوں پر تھی کہ اسے شہیر ایک دم سے اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے قریب آ کر ہاتھ آگے کیا جس میں موبائل تھا۔ ادینہ کی کال ہے، شی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو۔ شہیر کے ہاتھ سے موبائل لیتے اس نے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ روحا نے لہجے کو بہتر بناتے ہوئے کہا۔ شہیر واپس جا چکا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ روحا، تم کل گھر آ سکتی ہو؟ ابھی تو یہ شادی کے فنکشن چل رہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس کچھ بہت ضروری تم سے ڈسکس بھی کرنا اور تمہیں بتانا بھی تھا۔ چلو تم کوشش کرو کہ ولیمے سے نیکسٹ ڈے یونی سے سیدھا ہماری طرف آ جاؤ۔ اوکے، روحا نے پریشانی سے حامی بھری۔ فون بند کر کے بھی وہ کتنی دیر پریشان رہی۔ برے دل کے ساتھ اس نے باقی کے سب فنکشنز اٹینڈ کیے۔ ولیمہ سے اگلے دن یونی سے سیدھا وہ اپنی امی کے گھر آ گئی۔ ادینہ سے اس کا فون پہ رابطہ ہو گیا تھا۔ اس نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ گھر آ کر امی ابو سے مل کر ادینہ اسے کمرے میں لے آئی، جبکہ صفیہ بیگم اس کے اتنے دنوں بعد آنے پر چائے کے ساتھ اس کی پسند کی کچھ چیزیں بنانے کچن میں چلی گئیں۔ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ میں 2 دن سے پریشان ہوں، روحا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ادینہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ رباب کون ہے؟ ادینہ کے منہ سے رباب کا ذکر سن کر وہ حیران ہوئی۔ آپ کو اس کا کیسے پتہ؟ اس نے ادینہ سے الٹا سوال کیا۔ یعنی تم اس سے جانتی ہو؟ ہاں، شہیر کی کزن ہے، ابھی شادی پر اس سے ملاقات ہوئی تھی، روحا نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ آر یو شیئر کہ صرف کزن ہے؟ ادینہ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ روحا کی آنکھوں میں سوال پہ بے اختیار آنسو اکٹھے ہوئے۔ آپ کیسے جانتی ہیں اسے؟ روحا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح بیوقوف کہ وہ روز ہمارے آفس آتی ہے اور شہیر ڈیلی لنچ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے آج تک اسے سوائے تمہارے کسی لڑکی میں انوالو نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں کہ وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہو گیا ہے؟ روحا کے آنسو بے اختیار پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ دیکھو، اگر اب بھی تم نے کچھ چھپایا تو سارا نقصان صرف تمہارے حصے میں آئے گا، ادینہ نے اسے خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ کر کہا۔ اور پھر وہ اس رات سے لے کر اب تک کے سب واقعات ادینہ کو بتاتی چلی گئی۔ دس از انبلیویبل، اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہم سے کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا؟ ہم کچھ نہیں لگتے کیا؟ تمہارے یہی انٹروورٹ نیچر کی وجہ سے تم نے ہمیشہ نقصان اٹھائے، اسی لیے میں نے اور اپیا نے تمہارے فیصلے خود کرنے شروع کیے۔ میرے خدا، کیا سوچتا ہوگا شہیر کہ کس قسم کی سک مائنڈڈ بہن میرے پلے باندھ دیے؟ روحا، اگر وہ ایسا ہی کوئی عیاش نیچر کا ہوتا تو کیا کبھی بھی تمہاری شادی اس کے ساتھ ہونے دیتے؟ تو مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے ہمیشہ کالج اور یونی میں امیر زادوں کو یہی کرتے دیکھا اور سنا ہے۔ اور پھر ایک بندہ ہو بھی خوبصورت تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس کے پیچھے یوں پاگل ہو جائے؟ روحا نے روتے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہا تھا 1-2 مرتبہ مل لو اس سے۔ میں نے تو تب بھی مذاق میں کہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی ڈفر ہو تو امی کو کہہ کر ڈائریکٹ تمہاری شادی کرواتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اس رات پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ادھر ادھر کے عجیب قصے آ گئے اور میں سب غلط بولتی چلی گئی۔ میں مانتی ہوں میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور انہیں بہت غلط سمجھا، مگر اب تو وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ کیا یہی تھی ان کی محبت کہ اب کسی اور کو؟ اس سے آگے اسے بولا نہیں گیا اور شدت سے وہ رو دی۔ میری جان، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور جہاں تک رباب کی بات ہے تو ڈیئر، اس میں بھی تمہیں ہی قصوروار کہوں گی۔ جب شوہر کو گھر میں وہ محبت اور توجہ نہیں ملتی جو اس کا حق ہے تو باہر گلی میں رلنے والی جھوٹی محبت پر بھی وہ یقین لے آتا ہے۔ تو کیا میں چپ کر کے یہ سب ایسے ہی ہونے دوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر ایشو یہ ہے کہ تم ہر طرح کا حق اور مان کھو چکی ہو۔ پھر بھی کوشش کرو کہ اس سے معافی مانگو اور چیزوں کو ایکسپریس کرنا سیکھو۔ تمہیں بن مانگے شہیر کی محبت مل گئی اور تم نے اسے فار گرانٹیڈ لیا۔ تم نے سوچا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ڈیئر، آپشن عورت کے پاس نہیں ہوتے، مرد کے لیے تو بہت سی آپشنز ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں گیو اینڈ ٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ ختم ہوا وہاں صرف سمجھوتا رہ جاتا ہے۔
تم مجھ سے پرومس کرو تم اسے بھرپور طریقے سے منانے کی کوشش کرو گی، چاہے اس رشتے کی شروعات کے لیے پہل تمہیں ہی کرنا پڑے۔ اور ویسے بھی موسیٰ 2 مہینے بعد پاکستان آ رہا ہے مجھے رخصت کروانے۔ ریلی؟ روحا اتنی اچھی خبر سن کر اپنی پریشانی بھول گئی۔ ہاں، اور یہاں سے جانے سے پہلے میں تم دونوں کو ایک ساتھ بالکل خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے روحا کے آنسو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ اسی رات کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں کو چلے گئے، روحا نے کافی بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی، جہاں رائٹنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے اور خود چیئر پہ بیٹھا تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ روحا نے کافی کا کپ اس کے پاس رکھا تو ایک لمحے ٹائپنگ کرتے اس کے ہاتھ رکے اور پھر سے چل پڑے۔ کافی لے لیں؟ روحا نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آج روحا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا آپ سے کافی کے لیے؟ شہین نے کام روکے بغیر روحا کو جتایا۔ بس ایسے ہی بنا لی تھی، آپ کو نہیں پینی تو میں لے جاتی ہوں۔ شہین نے بس استہزائیہ مسکراہٹ روحا پر اچھالی، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ روحا ہاتھوں کو مسلتی کاؤچ پہ جا بیٹھی، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی، اسے دیکھتی رہی۔ گھنے بال جو اس وقت ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی ناک، ہلکی سی شیو اور بھینچے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے تھے۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں اپنے رف سے ہولیے میں بھی وہ روحا کا دل دھڑکا گیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں روز اس پر مرتی ہوں گی، روحا نے دل میں سوچا۔ آپ کا کتنا کام رہ گیا ہے؟ روحا نے ایسے پوچھا جیسے ان میں بہت فرینکنیس ہو۔ شہین نے حیران ہو کر اپنی چیئر کا رخ روحا کی جانب کیا اور ایک ابرو اچکائی۔ روحا کا دل تو اس کی نظروں میں ڈول کر رہ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں وہی شہیر ہوں۔ شاید بھول رہی ہیں آپ، جو آپ کی نظر میں ایک اوباش اور کرپٹ انسان ہے۔ شہین نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز، میں آپ سے اپنے سب الفاظ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں غلط تھی۔ آپ نے تو محبت کی تھی مجھ سے، کیا اس میں اتنی وسعت نہیں کہ میری خطا کو معاف کیا جا سکے؟ روحا نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ روحا، 3 ماہ میں نے مسلسل آپ سے معافی مانگی، اس بات کی جس میں نہ میری کوئی غلط نیت شامل تھی اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کا پہلو تھا۔ آپ نے تو اس رشتے کے خاطر بھی مجھے معاف نہیں کیا جو آپ نے اپنی مرضی سے جوڑا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اور اب آپ چاہتی ہیں میں اتنی آسانی سے اپنی انسلٹ بھول جاؤں؟ شہیر کھڑے ہوئے بولا۔ میں سب مانتی ہوں، میں اپنی ہر غلطی مانتی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ میں آپ سے اب بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز شہید۔ روحا اس کے مقابلے آتے ہوئے بولی، آنسو اب بھی روا تھے۔ اچھا، محبت تو رباب بھی مجھ سے کرتی ہے، اب بتائیں کس کی محبت پر یقین کروں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری محبت پر یقین آ جائے؟ روحا نے بے چارگی سے کہا۔ سوچ لیں، جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ شہید نے چیلنج کرتی نظروں کو دیکھا جو رونے سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ جو کہیں گے کروں گی۔ سوچ لے، ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا اور جب اس کے پورا کرنے کی باری آئی تب… شہید نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے اسے کچھ یاد کروایا۔ تب میری محبت شامل نہیں تھی، روحا نے نظریں جھکاتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں اس رشتے کو مطمئن انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل سمجھے فیصلے کا دن ہے اور کل رات اسی وقت میں جو فیصلہ کروں گا آپ بغیر کسی آرگیومنٹ کے اسے مانیں گی، منظور ہے؟ شہید نے جیسے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ روحا نے تھوک نگلتے، آنکھیں میچتے سر جھکا کر جذبات میں سر ہلایا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر آ گئے۔ شہید اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا کمرے سے چلا گیا اور وہ اسی حالت میں نیچے بیٹھی چلی گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی چلی گئی۔ اے اللہ، اگر فیصلہ جدائی کی صورت ہے تو اس رات کی کبھی صبح نہ ہو، اور اگر صبح ہو تو میری آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اسے وہ سب لمحے یاد آ رہے تھے جب جب اس نے شہید کی محبت کو دھتکارا تھا، جب جب شہید نے معافی مانگی تھی اور اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ شہید پر کیا بیتی ہوگی، وہ کس درد سے گزرا ہوگا، وہ آج سب جان جائے گی۔ انسانوں سے محبت کرنا واقعی میں بہت مشکل کام ہے اور ان کی محبت پانا اس سے بھی مشکل۔ اگلا دن روحا کے لیے بہت کٹھن تھا، سارا وقت یونیورسٹی میں بھی غائب دماغ رہی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ 3 مرتبہ تمہیں بلایا ہے، کہاں کھوئی ہو؟ شانزے اس کی غائب دماغی سے تنگ آ کر بولی۔ کچھ نہیں یار، منڈے کے یہ جو 2 اسائنمنٹس کروانی ہیں انہی کی ٹینشن ہے۔ ہاں یار، سر نے بھی پتہ نہیں کون سا بدلہ نکالا ہے۔ شانزے نے بھی پریشان صورت بنائی۔
اچھا یار 3 بج گئے، میں تو نکلتی ہوں، سیٹرڈے اور سنڈے ہے نا تو ان میں بنا لیں گے، شانزے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، میں تو مین لائبریری جا رہی ہوں، ختم کر کے ہی جاؤں گی۔ ہاں نا، تم تو کرو، شہیر بھائی کہاں برداشت کریں گے کہ تم 2 چھٹیوں میں انہیں اگنور کر کے اسائنمنٹ میں لگی رہو۔ شانزے کی شرارت نے پھر اس کے زخم ادھیڑے۔ بمشکل روحا نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اوکے یار، پھر میں تو چلی۔ شانزے اس سے مل کر گھر کے لیے چلی گئی اور وہ غائب دماغی سے چیزیں سمیٹ کر اپنی ڈپارٹمنٹ سے نکل کر مین لائبریری آ گئی، جو باقی یونیورسٹی سے ہٹ کر تھی۔ وہ اس وقت کہیں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں آج رات کا کوئی خوف نہ ہو۔ وہ اپنی پریشانی میں یہ بھول گئی کہ ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا ہوگا۔ اس کا دماغ اتنا معاف ہو گیا کہ وہ ہر چیز بھول رہی تھی۔ مین لائبریری آ کر وہ کتنی دیر بکس کے ریکس کے آگے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ وہ کون سی بک ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر تک کر وہ ایک ٹیبل کے پاس آ گئی، وہاں بیٹھ کر موبائل آن کیا جس میں سلویٰ کی شادی کے پکچرز تھے۔ شہیر کی ہر پکچر وہ کتنی دیر بیٹھ کر دیکھتی رہی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب سے بے آواز رو رہی تھی۔ چونکہ اس وقت جب اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو کر وہ آف ہو گیا، اس نے بے اختیار لائبریری کی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد دیکھا تو اکا دکا لڑکیاں تھیں۔ جلدی سے چیزیں سمیٹی اور تیز قدموں سے باہر آئی۔ باہر کا اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے غم میں اس نے کسی کو اپنے لیٹ آنے کا بتایا بھی نہیں تھا اور نہ ڈرائیور کو پتہ تھا۔ لائبریری جس جگہ تھی وہاں کوئی لوکل کنوینئنس نہیں تھی، اس کے لیے مین گیٹ پر ہی جانا پڑا تھا۔ کسی کا نمبر بھی یاد نہیں تھا کہ کال کر لیتی۔ مین لائبریری سے یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بھی سڑک سنسان تھی۔ وہ پریشان ہوتی ابھی اور آگے آئی ہی تھی کہ ایک اباش لڑکوں کا ٹولہ گاڑی میں بیٹھا بے ہنگم شور کرتا اس کے پاس سے گزرا۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے کار ریورس کی تو روحا کی جان حلق میں آ گئی۔ ہائی پریٹی، wanna join us؟ ان میں سے ایک لڑکے نے ہانک لگائی۔ روحا رکی نہیں، چلتی رہی اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے رہے۔ روحا کانپنے لگ گئی۔ ہے، ارے اتنے نخرے، ایک نے خباثت سے کہا اور ایک دم گاڑی بڑھا کر ٹیڑھی کھڑی کر دی، اس طرح کہ روحا قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ گاڑی کے دونوں جانب سے لڑکے باہر آئے۔ یا اللہ، میری غلطی کی اتنی بھیانک سزا مت دے، میری مدد فرما، میری عزت کی حفاظت کر، پلیز اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کل 4 لڑکے تھے، جن میں سے 2 نے آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چیخ مارنے سے پہلے ایک گاڑی کے ٹائر ان کے پاس زور سے چرچرائے۔ شہیر ابھی جویلر کے پاس سے ہو کر ہی آیا تھا، جس کو اس نے کچھ دن پہلے ایک رنگ بننے کے لیے دی تھی۔ 6 بجے کا وقت تھا جب اس سے آسیہ بیگم کی کال آئی۔ السلام علیکم امی، خیریت؟ کچھ منگوانا ہے؟ شہیر نے مصروف انداز میں پوچھا۔ شہیر، روحا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی۔ ممی کی پریشان آواز اور خبر سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب، ڈرائیور لینے نہیں گیا تھا کیا؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لینے گیا تھا مگر وہ آئی نہیں، میں یہی سمجھی کہ وہ لیٹ آئے گی۔ اب کب سے کال کر رہی ہوں، وہ آف جا رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ممی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شہیر سیٹ چھوڑتا ہوا اس کی یوں نہیں گیا۔ کال ملائی تو آف، کس کو کال کروں؟ اس کی کسی فرینڈ کا بھی نہیں پتہ۔ شہیر نے خود سے سوال کیا۔ یکدم ادینہ کا خیال آیا۔ ہیلو ادینہ، روحا کی کسی فرینڈ کو جانتی ہو آپ؟ کیوں، خیریت؟ ادینہ کو شہیر کی آواز پریشان سی لگی۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، روحا ابھی تک گھر نہیں آئی، پلیز کسی کو بھی بتائیے گا مت۔ نمبر لے کر اس نے فون بند کر کے شانزے کا نمبر ملایا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ مین لائبریری گئی ہے۔ اس نے تیزی سے گاڑی مین لائبریری کی طرف موڑی۔ اس کے داخلی دروازے پر ہی روحا کچھ لڑکوں کے درمیان گھری ہوئی تھی اور 2 نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ شہیر کا خون کھول گیا۔ تیزی سے قریب لا کر بریک لگائی کہ پہیے چرچرائے۔ روحا تو شہیر کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ کیا اللہ دعائیں اتنی جلدی قبول کرتا ہے؟ شہیر شدید طیش کے عالم میں گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتا ان لڑکوں کی جانب آیا۔ وہ ممی ڈیڈی لڑکے تھے اور کچھ شراب کے نشے میں بھی تھے۔ شہیر جیسے ڈیل ڈول والے کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے؟ اس نے آگے بڑھتے ہی ان 2 میں سے ایک کا منہ جبڑے سے پکڑ کر انہیں کار کی چھت سے اس کا سر لگایا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی وائف؟ باپ کا مال سمجھا ہے کیا؟ ہاں؟ اس کا سر اتنی زور سے گاڑی کی چھت پہ مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ باقی تینوں شہیر کے جارحانہ تیور دیکھ کر بھاگ گئے۔ روحا نے آگے بڑھ کر شہیر کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بس کریں، مر جائے گا۔
روحا نے آہستہ سے کہا۔ شہیر انہی خطرناک تیور سمیت مڑا۔ روحا ڈر کے 2 قدم پیچھے جانے لگی کہ شہیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پاگل لگتا ہوں میں آپ کو؟ جب دل چاہے گا بیوقوف بنا دیں گی۔ کیا ڈرامہ تھا یہ؟ ہاں، ڈرائیور کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئی؟ ابھی آپ میرے نکاح میں فارغ نہیں کیا کہ جہاں مرضی جائیں اور جتنی دیر مرضی گھر سے غائب رہیں؟ سوری۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے، نہ جانے کس کس چیز کے لیے، اپنی دعا کے قبول ہونے پر، اللہ کی رحمت پر، شہیر کا اپنے لیے یہ جارحانہ روپ دیکھ کر، یا پھر اسے اپنی منکوحہ کی جگہ بیوی کہنے پر۔ سوری۔ شہیر نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑے اور رخ موڑ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا، پھر یکدم روحا کی جانب مڑا۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ کال نہیں کر سکتی تھی مجھے؟ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی تو لائبریری کے فون سے کر دیتی۔ مجھے آپ کا بلکہ کسی کا بھی نمبر صحیح سے یاد نہیں۔ ویری گڈ، آپ کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے۔ چل کر گاڑی میں بیٹھیں، شہیر نے چڑھ کر کہا۔ گھر آ کر شہیر نے یہی بتایا کہ وہ اسے مین لائبریری سے ہی لایا اور یہ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ کی وجہ سے اس نے ادینہ سے اس کے فرینڈ کا نمبر لے کر اسے ٹریس آؤٹ کیا تھا۔ روحا تو بس حیرت اور حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اب آج کی رات وہ دوبارہ اس چہرے کو دیکھ سکے گی کہ نہیں۔ رات کا کھانا کھا کر روحا اس رات جلدی بیڈ روم میں چلی گئی۔ شہیر نے اسے گھر لانے کے بعد اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ روحا کمرے میں آ کر یہاں کی ایک ایک چیز کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس کمرے میں اس نے کوئی خوشگوار وقت نہیں گزارا تھا، مگر اس کمرے کے مالک سے ہونے والی محبت کے سبب اسے یہاں کی ایک ایک چیز سے انسیت محسوس ہو گئی تھی۔ ہر چیز پر ہاتھ پھیر کر وہ اپنا لمس یہاں چھوڑنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ٹیرس پر آ گئی۔ آخری دفعہ اس جگہ سے چاند کو دیکھنے کی بڑی شدید خواہش نے سر اٹھایا۔ اپنے بے آواز نکلتے آنسو صاف کرتے وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک اور ہاتھ کا لمس اس کے ہاتھ پر جاگا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شہیر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ریلنگ سے کمر ٹکاتے اس نے نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے اس کے مہکتے بالوں پر بوسہ دیا۔ روحا تو ششدر شہیر کے انداز دیکھ ہی رہی تھی۔ شہیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے، دوسرے سے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کے حیران نظروں میں دیکھا اور دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ سمیت بولا، مرتضیٰ مجھے صحیح زن مرید کہتا ہے۔ شہیر کی خوبصورت ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس کالی بارش کی رات سے جب 2 خوبصورت آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ میں نے کبھی امیری غریبی میں ڈسٹنکشن نہیں کیا۔ اگر کوئی امیر ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ اس کا قصور نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ مجھے اگر ایک مڈل کلاس سے محبت ہو گئی تو اس میں حیرانی کی کیا بات تھی روحا؟ میں آپ کی یہ لاجک نہیں سمجھ سکا۔ خیر، جب وہ تکلیف دہ واقع ہوا اور جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اور پھر آپ کا تکلیف دے بلکہ جان لینے والا رویہ، میں بہت ڈپریس تھا۔ انہی دنوں مصطفیٰ کسی کام سے میرے پاس آیا اور وہیں اس نے آپ کو ٹھیک کرنے کا پلان بنایا۔ لسن۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر شہیر نے روکا، جس کی آنکھیں اب بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جتنا اگنور کرو گے اتنی جلدی آپ کا یہ خود سری کا شیل ختم ہوگا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، آئی سویئر۔ لیکن پھر مرتضیٰ نے ادینہ کو شامل کیا اور سب بات سن کر اس نے بھی یہی کہا۔ انہی دنوں جب مجھے محسوس ہوا کہ پلان کامیاب ہو رہا ہے کہ مرتضیٰ نے مجھے کسی لڑکی کی انٹری کا کہا اور پھر رباب کو ہم نے شامل کیا۔ وہ کسی زمانے میں مجھے جسٹ لائک کرتی تھی، مگر اب وہ کسی گورے کے ساتھ سیریس ہے، وہاں کی نیشنلٹی کے چکر میں۔ خیر، اس کے لیے یہ بس ایک ایڈونچر تھا۔ میں نے کل رات آپ کو یہی ساری حقیقت بتانے کا کہا تھا کہ اب مجھ سے روز روز اپنی جان کی بھیگی پلکیں نہیں دیکھی جاتی۔ شہیر کے بات ختم کرتے روحا کی آنسوں پلکوں سے باہر آئے۔ کتنے بڑے چیٹر ہیں آپ، اور ادینہ آپی بھی شامل ہے۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ کیسے بن رہی تھی اور میری اس دن اتنی کلاس لی، اور وہ رباب کے ساتھ لنچ والی بات۔ اچانک روحا کو روتے روتے یاد آیا تو اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ وہ بھی اس ڈرامے کا حصہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے فیصلے والی بات سن کر مجھے لگا آج آپ کو کھو دوں گی، اور سارا دن اسی پریشانی میں گزرا کہ وہ اگر نہ آ پاتے تو وہ لڑکے۔ شہیر نے یکدم اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور پھر جھرجھری لیتے یکدم اسے خود میں زور سے بھینچا۔ بس اب اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ شہیر نے اس کے چہرے سے اس کی لٹیں ہٹاتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھے۔ روحا کو لگا اس کے اندر تک لگے سب زخم مندمل ہو گئے۔ شہیر،
آپ نے وہ فیصلہ کیا سنانا تھا؟ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا روحا نے بے اختیار پوچھا۔ اوہ ہاں، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ۔ پلیز میری اب اور جان مت نکالیے گا، روحا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے شوقس کے بعد اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ شہین نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی اور روحا کا ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے دو زانوں بیٹھا۔ ول یو بی مائن فار ایور ان دی ارتھ اینڈ ایون ان دا ہیون؟ روحا بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں، بس آئی نیڈ یور ٹرسٹ۔ آئی ٹرسٹ یو، روحا نے شہیر کی خواہش پر یقین کی مہر لگائی۔ اب باقی کا رومانس اندر جا کر کریں، کیونکہ سامنے کی چھت پر کھڑی لڑکیاں بہت دیر سے یہاں فلم کی شوٹنگ دیکھ رہی ہیں۔ شہیر کے کہنے پر اس نے سامنے دیکھا تو لڑکیوں نے اسے وکٹری کا سائن بنا کر وش کیا۔ اوہ، تبھی آپ ہیرو بن رہے تھے، میں سمجھی مجھے امپریس کر رہے ہیں، روحا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ شہیر نے زندگی سے بھرپور کہا لگایا۔ خدا کو مانو یار، اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی، شہین نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اب ہمارے ناول کا ہوتا ہے یہاں دی اینڈ۔ ہم ملیں گے اگلے کسی ناول میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب تو ضرور کریں پلیز پلیز سبسکرائب کر لو بھائی، سبسکرائب کر لو۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔